پاکستانی سیاست میں ایک کردار ایسا ہے جو منظر عام پر کم نظر آیا لیکن اس کا پس پردہ اثر و رسوخ موضوع بحث بنا رہا۔ یہ کردار ہے بشریٰ بی بی کا، جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ ہیں۔ ان کی روحانی رہنما بھی، اور مبصرین کے مطابق وہ شخصیت جنہوں نے عمران خان کی سیاسی زندگی پر سب سے گہرا اثر ڈالا۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ جاری کی ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ بشریٰ بی بی سے شادی نے نہ صرف عمران خان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ 2018 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بشریٰ بی بی کا کردار تیزی سے سیاسی بحث کا حصہ بن گیا۔ مخالفین نے ان پر حکومتی فیصلوں میں حد سے زیادہ مداخلت کا الزام لگایا۔ عمران خان کی کابینہ کے ایک رکن نے تو یہاں تک بتایا کہ بشریٰ بی بی کا وزیر اعظم ہاؤس پر مکمل کنٹرول تھا۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ کے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں، جس سے عمران خان کی فیصلہ سازی پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی، اور نتیجتاً عمران خان اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ عمران خان کے ڈرائیور اور سابق گھریلو ملازمین کے مطابق بشریٰ بی بی کے آنے کے بعد گھر میں عجیب و غریب رسومات شروع ہو گئیں، جیسے عمران خان کے سر کے گرد کچا گوشت گھمانا، لال مرچیں جلانا، روزانہ سیاہ بکرے یا مرغیوں کے سر قبرستان بھجوانا اور کبھی زندہ سیاہ بکرے منگوانا۔ محلے کے قصائی نے بھی ایسے آرڈرز کی تصدیق کی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے ایک رشتہ دار نے جہانگیر ترین کو بتایا کہ وہ کالا جادو کرتی ہیں۔ جہانگیر ترین نے یہ کالے جادو والے خدشات عمران خان سے شیئر کیے۔ کچھ عرصے بعد ایک دعوت میں جہانگیر ترین سے ملاقات کے دوران بشریٰ بی بی نے خود کہا کہ میں نے سفید کپڑے اس لیے پہنے ہیں تاکہ آپ مجھے کالے جادو والی عورت نہ سمجھیں۔ جہانگیر ترین اسی رات سمجھ گئے کہ پی ٹی آئی میں ان کا مستقبل نہیں ہے اور بعد میں پارٹی چھوڑ دی۔ جلد ہی پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ تاثر پھیل گیا کہ اگر کسی نے بشریٰ بی بی پر تنقید کی تو وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اون چودھری بھی اسی وجہ سے زیر عتاب آئے۔ عمران خان نے انہیں حلف برداری سے چند گھنٹے پہلے پیغام بھیجا کہ بشریٰ بی بی نے خواب میں دیکھا ہے کہ اگر وہ تقریب میں موجود ہوں گے تو وہ شریک نہیں ہوں گی۔ اگلے دن اون چودھری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ گھر کے عملے اور قریبی ساتھیوں کے مطابق عمران خان سیاسی اور سرکاری فیصلوں سے پہلے بشریٰ بی بی سے رائے لیتے تھے اور ان سے چہرہ شناسی کرواتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار ان کے مشورے پر عمران خان کا طیارہ 4 گھنٹے تک رن وے پر رکا رہا۔ دی اکانومسٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے حساس ادارے کی بشریٰ بی بی میں دلچسپی کی پہلی علامت ان کی عمران خان کے ساتھ خفیہ شادی کے فوراً بعد سامنے آئی۔ اگرچہ ISI نے یہ رشتہ نہیں کروایا تھا، لیکن ایسے اشارے ضرور موجود تھے کہ ادارہ اس تعلق سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیض حمید نے بشریٰ بی بی کو نہایت باریکی مگر مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ حساس ادارہ اپنے افسر کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات کی معلومات بشریٰ بی بی کے کسی پیر تک پہنچاتا، جو اسے آگے بشریٰ بی بی تک منتقل کرتا، اور یہ انفارمیشن بشریٰ بی بی عمران خان کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ جب وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی تو عمران خان کا اپنی اہلیہ کی بصیرت پر یقین مزید پکا ہو جاتا۔ بشریٰ بی بی کے کردار پر اختلاف صرف سیاسی حلقوں تک محدود نہیں تھا۔ فوجی قیادت کے ساتھ عمران خان کے تعلقات بھی ایک مرحلے پر شدید کشیدگی کا شکار ہو گئے۔ بعض سینئر اہلکاروں حتیٰ کہ جنرل باجوہ کو بھی شکایت تھی کہ عمران خان اپنی اہلیہ کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 2019 میں جب اس وقت کے ISI چیف جنرل عاصم منیر نے بشریٰ بی بی کی کرپشن کے شواہد عمران خان کو پیش کیے تو عمران خان نے بظاہر اپنی اہلیہ کے مشورے پر انہیں ISI چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ 2022 میں اقتدار سے محرومی کے بعد عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں کے خلاف متعدد مقدمات قائم ہوئے۔ آج دونوں جیل میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ حلقوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی عمران خان کو فوج سے مفاہمت پر آمادہ کر سکتا ہے تو وہ بشریٰ بی بی ہیں، جو مصالحت کی جانب مائل ہیں، مگر عمران خان کے قریبی ساتھی خصوصاً ان کی بہن علیمہ خان کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے خلاف ہیں۔
اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور اردن کے درمیان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کا عزم دہرایا۔ علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اس سے پہلے اردن کے شاہ عبداللہ دوم پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہ عبداللہ کا استقبال کیا۔ وفاقی وزراء خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللہ کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا، انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی خصوصی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین نے دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے روحانیت کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ حکومتی اداروں کے روزمرہ کے کام، تقرریاں اور تبادلے، ہر چیز جادو اور علم کی بنیاد پر ہو رہی تھی۔ سیاسی تجربے کی کمی کے باعث بشرا بی بی جلد ایکسپوز ہو گئیں۔ بشرا تسکین نے کہا کہ بشرا بی بی کے پاس کوئی طاقت ہوتی تو پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کا وہ حال نہ ہوتا جو ہوا۔ چیز ایک تھی نا سرپرائزنگ، وہ ہم سب کے لیے تھی جب سب سے پہلے ایک دھماکے دار خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو ایک پیر مل گئے ہیں، ایک علمی روحانی شخصیت ان کو مل گئی ہے اور وہ ایک خاتون ہے اور وہ رورل پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک دھماکہ تھا۔ ان کے پاس ایسے کوئی ذرائع تھے، 3rd پرسن، 4th پرسن، ادر پرسنز جو کہ ان کو اس چیز میں ہیلپ کرتے تھے۔ اگر ان کے اپنے پاس کوئی وزڈم ہوتی، کوئی طاقت ہوتی تو شاید وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، عمران خان کا، ان کی پالیٹکس کا، پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ان کا وہ حال نہ ہوتا جو کہ ہوا۔ پاکستان میں حکومتی اداروں کے روزمرہ کے کام، اپوائنٹمنٹ، پوسٹنگز، آنا جانا، ملنا ملانا، ہر چیز جو ہے وہ جادو اور علم کے بیس کے اوپر کیلکولیٹ ہو رہی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارڑ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ماہرین کے بجائے بشرا بی بی کے کہنے پر حکومتی فیصلے کرتے تھے۔ عالمی جریدے کہہ رہے ہیں کہ بانی کے فیصلوں کے پیچھے جھوٹ اور بہتان کا نظام تھا۔ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ وہ بتاتی تھیں کہ کون سی تعیناتی کہاں ہوگی، کون سے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، کس ملک کے ساتھ تھوڑا سا ریزرو تعلقات رکھنے ہیں، اور یہ تمام معاملہ جو روحانیت کے لبادے میں تھا یہ باقاعدہ سپرسٹیشن کی بنیاد پہ، لفظ یوز ہوا ہے سپرسٹیشن۔ لندن کے جریدے نے یہ کہا ہے کہ یہ ایکسپرٹ کو نہیں پوچھتے تھے، نہ فارن پالیسی میں، نہ اکانومی کے حوالے سے، نہ ڈومیسٹک پالیسی کے حوالے سے، اور نہ ہی ملک کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے۔ یہ تمام تر فیصلے ان کی اہلیہ بتاتی تھیں بشرا بی بی کہ یہ فیصلے کس بنیاد پہ کرنے ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ نے دیکھا بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ حیران کن ہے کہ غیر منتخب خاتون کے اشارے پر سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہر فیصلہ، ہر تقرری اور کابینہ کے فیصلے بشرا بی بی کرتی تھی۔ جہاز کے اڑنے کا وقت بھی بشرا بی بی متعین کرتی تھی۔ یہ لگتا ہے ہر فیصلہ، ہر تقرری، ہر شیڈیول، ہر جو اندر آئے پی ایم ہاؤس میں، جو باہر آئے کابینہ کے فیصلے، جہاز کے اڑنے کا وقت بھی وہ متعین کرتی تھیں۔ اگر کوئی ناپسندیدہ ہے ان کا تو وہ تو اگلے دن برطرف کیا جاتا تھا۔ اور بہت ساری باتیں نکل کے آ رہی ہیں کہ کس طرح ایک فرد کے فیصلے پر جو نان الیکٹڈ تھا، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا ان خاتون کا، ان کے فیصلوں پر ان کی انگلیوں کے لٹرلی ان کے انگلی کے نشانے پر سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بنی گالا کو انہوں نے منی گالا بنایا۔ بزدار سے لے کر اہم ترین تقرریاں جادو ٹونے سے ہوتی تھی۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہیں، وہ سیاسی بھی تھیں اور وہ پوری اس کا حصہ تھیں جس طرح خان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد ان کی جو عملیات اور جو سرکار جادو ٹونے کارکردگی کی بجائے جادو ٹونے پہ چلے، جو کسی اصول کی بنیاد کی بنائے، اس طرح
की तोहमात पे चले, उसका अंदाजा बता रहे हैं कि वो उसने इस मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा। बानी पीटीआई को कंट्रोल करके हीरे की अंगूठियां हो, आप बहुत सारी प्लाट और जायदादें हो, और इसी तरह 190 मिलियन वाला जो था उसमें जो रोल था, ये सारे के सारा रोल जो बुशरा बीबी उसमें करती रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बरतानवी जरीदे के आर्टिकल पर कानूनी चाराजोई करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। इससे कबल भी इद्दत में निकाह जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। ये भी मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी है। ये एक किस्म की किरदार कुशी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट से बहुत सी चीज़ों की तस्दीक होती है कि बानी पीटीआई किन के ज़ेर असर थे। बानी पीटीआई ने पंजाब में तैनातियाँ जादू टोने की बुनियाद पर की। दिस इज अ वेरी डैमेजिंग रिपोर्ट, और ये बात पहले भी सबको पता थी कि जी खान साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है जेर असर थे खातून के। वो किसी के भी खान साहब जनाजे पे नहीं जाते थे, उनको मना किया गया था कि किसी के जनाजे पे ना जाए। आपको याद है जब बलुस्तान में वहाँ पे एक दहशतगर्दी हुई थी और फिर वहाँ पे मासूम लोगों की लाशें जो है वो उनकी पड़ी हुई थी, बट खान साहब को क्योंकि मना किया गया था जनाजे पे नहीं जाएंगे, इसी तरीके से उनके अपने बहुत करीबी दोस्त जो हैं उनके इंतकाल पे भी उनके जनाजे पे नहीं गए। कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोगों को पता नहीं थी? हम कहें कि नहीं जी ये कुछ झूठ का पलंदा है या कुछ, ये जितनी बातें ये उस वक्त के दौर की टॉक ऑफ द टाउन रही हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का पीटीआई के हामियों को बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट बार बार पढ़ने का मशवरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जो बातें हम सुनते थे आज वो इस आर्टिकल में छपी हैं। बुशरा बीबी जाली पीड़नी का किरदार अदा कर रही थी। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान अपने तमाम दोस्त ममालिक से दूर हो गया। 2017 से लेके और 2018 जनवरी में जब उन्होंने अपने घरेलू जिंदगी का आगाज किया बानी पीटीआई के साथ, तो फिर क्या क्या गुल खिलाए। उन गिल खिलाने की सूरत के अंदर आपने देखा होगा कि आईनी फैसलों से लेकर कैबिनेट बनाने से लेकर क्या क्या वहाँ पर काम ऐसे नहीं किए गए, ऐसी खराफात नहीं की गई जिससे शायद आजकल का पढ़ा लिखा तो दूर की बात है, जिस शख्स ने अलब ते भी नहीं पढ़ा वो भी तौबा इस्तगफार कर रहा था। और जो हम सुना करते थे वही आज द इकोनॉमिस्ट में लिख दिया गया है। पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि कितना ख़तरनाक वक्त गुजरा है पाकिस्तान के ऊपर, और कौन था इस मुल्क का हुक्मरान, कौन था इस मुल्क की उस मुल्क का हुक्मरान था जो मुल्क जो है एटमी कुव्वत रखता था। उसके हाथ में वो जादूगरनी आई और उसने आकर इस मुल्क के तमाम आईनी फैसले करने शुरू किए। कैबिनेट के करप्शन की इंतहा की, और उस करप्शन की इंतहा को आज यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया गया इस आर्टिकल के अंदर। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म को रूहानी बसीरत पर फैसले नहीं करना होते। शर्मनाक है कि साबिक़ वज़ीर आज़म बीवी से पूछकर फैसले करते थे। एक शख्स को सिर्फ इसलिए वज़ीर आला लगाया गया कि बुशरा बीबी को इल्हाम हुआ था। 25 करोड़ आवाम का मजाक बनाया गया। दुख की बात है कि आज हमारा इंटरनेशनली हमारे मुल्क का इमेज कितना हम डैमेज किए हैं इस पे कि इस मुल्क का एक साबिक़ वज़ीर आज़म वो अपनी बीवी से उनकी रूहानी अमलों के ऊपर आकर मुल्क के बड़े बड़े फैसले करते थे। इस तरीके से मुझे भी हटाया गया। मैंने कभी भी पब्लिक में आके बहुत कम अगर कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दिया। और ये जाली ड्रामे के पीछे जो कि कह रहे हैं कि जी मुझे ऊपर से बशारत हासिल होती है, आपने आज ये पहनना है, आपने ये फैसला करना है। मैं हल्फ बर्दारी की रात मुझे मैसेज आता है कि जी बुशरा बेगम ने ख्वाब देखा है और आपने सुबह नहीं आना। उस ख्वाब में ये कहा गया है उनको ये ख्वाब में इल्हाम हुआ है, जो भी हुआ है, कि आप सुबह हल्फ बर्दारी की तकरीर में नहीं होंगे। ये तकलीफ दे लम्हा था, ये मेरा जाती था एक मेरे लिए जो भी मेरे ऊपर उन्होंने एक्शन किया। द इकोनॉमिस्ट में सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने लिखा है कि ये एक देरीना रिवायत है कि ताकतवर मर्दों की नाकामियों को उनकी चालबाज बीवियों के खाते में डाला जाता है, जैसे कि लेडी मैकबेथ की मिसाल पेश की जाती है। इस तर्ज फ़िक्र के हामिल अफराद के नज़दीक बुशरा बीबी इस किरदार में पूरी तरह ढलती नजर आती हैं। एक ऐसी शख्सियत जो कोया कौम के हीरो को अपने शहर में जकड़कर इसे अपनी मंशा के मुताबिक मोड़ लेती है। शेक्सपियर के ड्रामे मैकबेथ में लेडी मैकबेथ कौन थी? तफसील बता रहे हैं इस रिपोर्ट में।
शेक्सपियर का मशहूर ड्रामा मैकबेथ, जिसमें मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक बहादुर जनरल होता है। जंग से वापसी पर उसे 3 चुड़ैलें पेशगोई करती हैं कि वो एक दिन बादशाह बनेगा। ड्रामे का दूसरा अहम किरदार लेडी मैकबेथ, जिसके दिल में ताकत की प्यास शोलों की तरह भड़कती थी। जब उसे मालूम हुआ कि चुड़ैलों ने मैकबेथ की बादशाही की पेशगोई की है, तो वो इस ख्वाब को हकीकत बनाने का फैसला करती है और मैकबेथ को आमादा करती है कि वो बादशाह डंकन को कत्ल कर दे। लेडी मैकबेथ शेक्सपियर के ड्रामे की सबसे पेचीदा, ताकतवर और अलमनाक शख्सियात में से एक है, जिसका किरदार हिर्सो आरज़ू, दबाव और असर अंदाजी के गिर्द घूमता है। लेडी मैकबेथ की सबसे बड़ी कमजोरी ताकत की ख्वाहिश होती है। उसे मालूम है कि मैकबेथ के अंदर नरम गोशा, खौफ और इखलाक की हिचकिचाहट मौजूद है, इसलिए वो उसे बेरहमी की तरफ धकेलती है। वो उसे बावर करवाती है कि जब तुम ये काम करने की हिम्मत करोगे, तब ही सच्चे मानों में मर्द कहलाओगे। अपने हौसले को मजबूत कर लो, फिर हम कभी नाकाम नहीं होंगे। ड्रामे के एक्ट 1 सीन 5 में वो मैकबेथ से कहती है कि बाहर से मासूम और नरम दिखाई दो, मगर अंदर से सांप की तरह चालाक और खतरनाक रहो। A little water clears us of this deed. How easy is it then? लेडी मैकबेथ को डर है कि निस्वानी नरमी उसकी राह में रुकावट न बन जाए, इसलिए वो अपने अंदर से रहम और हमदर्दी को खत्म करना चाहती है। वो बार बार दोहराती है कि मुझे हर किस्म की कमजोरी से आजाद कर दो और सर से पांव तक मुझे बेरहम सफाकी से भर दो। मैकबेथ जब बादशाह को कत्ल करके खुद बादशाह बन जाता है, तो लेडी मैकबेथ इब्तिदा में मजबूत नजर आती है, मगर रफ्ता रफ्ता उसके अंदर जुर्म का एहसास गहरा होता है, जिस पर वो खुद फरेबी और हकीकत से फरार के हरबे आजमाती है, मगर उसे हर वक्त अपने हाथों पर खून नजर आता है जो धुलता नहीं। शेक्सपियर के ड्रामे में लेडी मैकबेथ के किरदार की ताकत की इंतहा पसंदाना ख्वाहिश बिलाखिर उसे मुकम्मल तन्हा, टूटा हुआ और पछतावे में डूबा हुआ छोड़ती है। और अभी मुलाहिजा कीजिए, पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकलीफ जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम यहाँ पर मौजूद हैं। Program for cultural cooperation between Pakistan and Jordan. In this regard, I would request Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar Saab, to come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The second MOU that we are going to sign is MOU for establishment of chair in Urdu and Pakistan Studies at the University of Jordan. I would request Honorable Minister for Climate Change, His Excellency Mr. Musaddiq Masood Malik, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. Now we will exchange the agreement between Pakistan Television Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. And I would request Minister for Information, His Excellency Mr. Atta Tarar, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The number 4 and the last one is cooperation agreement between Pakistan Broadcasting Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. I would request His Excellency Mr. Atta Tarar, Minister for Information, to please come forward again, and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, Mr. Ayman Safadi. Ladies and gentlemen, this concludes our ceremony for today. Thank you very much, Excellencies. With the kind permission of the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. I welcome you all to the MOUs and Agreements Exchange Ceremony on the auspicious occasion of the visit of His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein of the Hashemite Kingdom of Jordan. We have altogether 4 documents that we are going to exchange. We begin with the number 1, which is Program for Cultural Cooperation between Pakistan and Jordan. In this regard, I would request Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar Saab, to come forward,
and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The second MOU that we are going to sign is MOU for establishment of chair in Urdu and Pakistan Studies at the University of Jordan. I would request Honorable Minister for Climate Change, His Excellency Mr. Musaddiq Masood Malik, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. Now we will exchange the agreement between Pakistan Television Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. And I would request Minister for Information, His Excellency Mr. Atta Tarar, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The number 4 and the last one is cooperation agreement between Pakistan Broadcasting Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. I would request His Excellency Mr. Atta Tarar, Minister for Information, to please come forward again, and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan. پاکستان اور اردن کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب آپ نے ملاحظہ کی.